عطا فرمائی ہے، جو جاذبیت عطا فرمائی ہے، جو نورانیت عطا فرمائی ہے، اور کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، تو ڈیگ رکھنے والوں، آپ سے کہوں گا آپ قرآن سے پیار کرنے والے بنے، قرآن کے دامن سے جڑنے والے بنے، قرآن کی حقانیت کو سمجھنے والے بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رب کائنات کا یہ پیغام کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ تو میرے عزیزوں قرآن کا اعزاز ہے، قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کا شرف ہے۔ جن لوگوں نے قرآن سے محبت کی، جن لوگوں نے قرآن سے پیار کیا، جن لوگوں نے قرآن کو دل میں بسایا، جن لوگوں نے قرآن کو سر پر رکھا، رب کائنات نے ان کو ہر موقع پر، ہر موڑ پر چمکایا ہے۔ اور میرے عزیزوں، جن لوگوں نے قرآن کی توہین کی، قرآن کی ناقدری کی، قرآن کو نہیں سمجھ سکے، قرآن کے پیغام کو نہیں جانا، رب کہتا ہے آج تک تمہارے درمیان 1450 سال سے پہلے قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ نے جب تک قرآن کو نہیں سمجھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب میرے صحابہ قرآن کے دامن میں آئے، اسلام کے دامن میں آئے، ایمان کے دامن میں آئے، رب اعلان کر دیتا ہے میرے صحابہ کبھی تمہیں بدر کی وادیوں میں آزمایا، کبھی حنین میں آزمایا، کبھی تبوک میں آزمایا، کبھی طائف کی گلیوں میں آزمایا۔ اسی قرآن کے خاطر، اسی اسلام کے خاطر، اسی ایمان کے خاطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا گیا۔ کبھی آپ کو قرآن کے لیے مجنون کہا جاتا، کبھی آپ پہ کلام کو ساحر کہا جاتا، کبھی آپ کو دیوانہ کہا جاتا۔ ان تمام القاب کو سننے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے علاقے میں گئے۔ جب آپ کو امیہ ابن خلف نے، ابو سفیان نے ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوا، عقبہ ابن معیط نے کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی دیوانہ کہا۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے جبرائیل دوڑ شاہ، میرا پیغمبر احساس کم تری کا شکار ہو رہا ہے۔ آج تک قرآن کو جن لوگوں نے نہیں سمجھا، رب کائنات نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ آج کے بعد اعلان کر دیا جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احساس نہ کرے، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، رب کائنات آپ کی گواہی دیتا ہے۔ نور والقلم وما یسطرون، اللہ اعلم بمرادہ، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی جانب سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ رب کائنات نے کہا یہی بیوقوف لوگ گدھے ہیں، یہی ناتوا ہے، یہ نہیں جانتے آپ کے مقام کو۔ طائف کے لوگوں نے آپ کو ظلم کی انتہا کر دی، آپ کے قدم مبارک لہولوان ہو جاتے ہیں، خون میں لطپت ہو جاتے ہیں۔ ان تمام تکلیف کو جھیلنے کے بعد جبریل امی دوڑ کر کے آتا ہے، یا رسول اللہ آپ ذرا حکم تو فرمائیں، ان ظالموں کی بستیوں کو چکنا چور کر کے رکھ دوں گا، دو پہاڑوں کے بیچ میں چور کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان لوگوں کے حق میں بد دعا نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے رب کائنات ان کی نسلوں میں دین کے داعی، دین کے شیدائی، قرآن اپنانے والے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے پیدا کر دے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ اثر ہوتا ہے۔ طائف کے علاقے سے محمد بن قاسم نکلتا ہے، 18 سال آپ کی عمر ہے، طائف کی وادیوں سے سندھ جیسے علاقے میں آیا ہے، سندھ کو فتح کر لیا ہے۔ 21 سال کی عمر میں یہ عالم دین، یہ صالح نوجوان اپنی جان کی، مال کی، تمام تر چیزوں کی قربانی دینے کے بعد رب کے دربار پہنچ جاتا ہے اور جام شہادت کو نوش کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بات قرآن کی آئی، آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ، قرآن کو سینے میں بسانے والے بن جاؤ، قرآن سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔
کوئی منتری، کوئی ودھایک، کوئی پارشد، کوئی سبھاسد اس قرآن کے مقام کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اور دنیاوی اعتبار سے آپ جتنی ڈگری حاصل کرنا چاہے کر لے، لیکن صاحب قرآن کے قدموں کے مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو جس انداز سے جامعہ عربیہ ناصر العلوم میں قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز نرالا، آپ کی تربیت کا انداز نرالا، آپ کی ترتیب نرالا، آپ کی تنظیم نرالا، تمام پر چیز آپ کی نرالا ہے۔ پچھلے سال آپ کا بچہ حضرت مولانا غلام مستانوی کے یہاں 5ویں نمبر پر کامیاب ہوا تھا۔ وہ کامیابی کا صحرا پورے یو پی کو کراس کر کے آپ کے بچے نے امتیازی سند حاصل کی اور اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے تمام گاؤں کے باشندگان کے لیے اور پورے علاقے کے لیے ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ زین العابدین اس بچے کو کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ مولانا غلام مستانوی کا آپ کا بچہ 5ویں پوزیشن پر کامیاب ہوا تھا۔ کس کی بدولت؟ آپ کے اساتذہ کی محنت کی بدولت، اس قرآن کی بدولت، اس اللہ کے کلام کی برکت سے۔ اس لیے میرے عزیزوں الحمدللہ آپ سب بیٹھ کر کے یہاں یہ عہد کرے گا انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو صاحب قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، عالم جلیل بنائیں گے، عالم کبیر بنائیں گے۔ رب کہتا ہے جن لوگوں نے قرآن سے محبت کی ہے، جن لوگوں نے ایمان سے محبت کی ہے، جن لوگوں نے صحابہ سے محبت کی ہے، جن لوگوں نے تبع تابعی سے محبت کی ہے، رب کائنات ان کی نسلوں میں وقت کے حکیم الامت پیدا فرماتا ہے۔ علامہ رشید احمد گنگوہی پیدا فرماتا ہے، علامہ نور شاہ کشمیری پیدا فرماتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اهل القرآن اهل الله وخاصته او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور میرے عزیز طلبہ، مائک روک نہیں رہا، گاڑی سنائے پر مائک روک نہیں رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کا یہ مسابقۃ القرآن الکریم کل سے بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور آپ حضرات کو منور کر رہا ہے۔ ہاں آواز سے تھوڑا سا بڑھا سے دو بھائی اس کی۔ دیکھو بھائی یہ بچے بالکل خاموش ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہم سبھی کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات اس معنی کر ہے کہ ہم سب کے کرم فرما محبوب العلماء والصلحاء استاد مکرم جناب حضرت اقدس قاری محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد شعبہ تجوید و قرات جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت تشریف فرما ہے، اور آپ سبھی کی خدمت میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے یہاں وہ خطابت کا شہ سوار جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہیں دو نہیں 17 یا 18 صوبوں میں جانے کا موقع عنایت فرمایا ہے، جن سے میری مراد
حضرت اقدس الحاج مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ، انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد آپ حضرات کے بیچ تشریف لانے والے ہیں۔ جس طرح الحمدللہ ہر سال آپ کا یہ پروگرام جامعہ عربیہ ناصر العلوم کا اپنی ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اپنا ایک وصف امتیازی رکھتا ہے، الحمدللہ اسی انداز پر، اسی ترتیب پر، اسی تنظیم پر یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہمارے اس مدرسے کو دن دوگنی رات اور چوگنی ترقی مرحمت فرمائے۔ اور یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ آپ کے گاؤں ٹوڈے کے اندر یہ حفاظ کرام، یہ علماء نظام، یہ مفتیان کرام تشریف لا رہے ہیں، اور دور دراز سے طلباء الحمدللہ آپ کے یہاں مسابقۃ القرآن الکریم میں حصہ لینے کے لیے آئے۔ کوئی مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے چل کر کے آیا، کوئی مظاہر علوم سہارنپور سے چل کر کے آیا، کوئی خادم الاسلام ہاپوڑ سے چل کر کے آیا، کوئی جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور سے چل کر کے آیا۔ یہ وہ ادارے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازارگین دارالعلوم دیوبند کی جو قربانیاں ہیں، جو محنتیں ہیں، جس کو ہمارے اکابر نے اپنے خون دل سے سینچا ہے، الحمدللہ 1866 میں جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو رکھا گیا، اس کا مشن یہی تھا کہ یہاں سے امت کے ترجمان کھڑے ہو، یہاں سے علماء دین پیدا ہو، یہاں سے صاحب قرآن پیدا ہو، یہاں سے قرآن کے مشاق پیدا ہو، یہاں سے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے طلباء تیار ہو۔ الحمدللہ آج دارالعلوم دیوبند کا فیض آپ کہیں چلے جائے، کسی ملک چلے جائے، کسی صوبے پر چلے جائے، کسی شہر میں چلے جائے، کسی گاؤں میں چلے جائے، الحمدللہ ازارگین دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی عالم، کوئی نہ کوئی فاضل آپ کو اپنی ایک الگ ہی حیثیت کے ساتھ نظر آئے گا۔ اور اسی دارالعلوم دیوبند سے جامعہ عربیہ ناصر العلوم متصل ہے، انہی اکابرین کی توجہات کا مرکز ہے، انہی اکابرین کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ الحمدللہ میرے کرم فرما جناب قاری محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کل آپ پہ یہاں 7 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ کتنا بھائی؟ 7 سال کا عرصہ، اور 7 سال کے عرصے کے اندر الحمدللہ انہوں نے یہاں وہ انقلاب برپا کیا ہے جو انسان 50 سال کی زندگی میں انقلاب برپا نہیں کر سکتا۔ 70 حفاظ کرام ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ جب سے میں یہاں آیا ہوں، اور ہم سب کے کرم فرما محبوب العلماء عاشق قرآن جناب حضرت اقدس الحاج استاد مکرم حضرت مولانا شعیب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ جن کی دعاؤں سے، جن کی تمناؤں سے، جن کی امنگ سے یہ ادارہ پروان چڑھ رہا ہے، جن کی محنتوں کو الحمدللہ آپ کے سامنے دیکھا جا رہا ہے، اور کتنے اچھے انداز میں، کتنے حسن سلوک کے ساتھ، کتنے اچھی ترتیب کے ساتھ آپ کا انداز نرالا، آپ کے بیٹھنے کا انداز نرالا، آپ کے گفتگو کرنے کا انداز نرالا، آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز نرالا۔ آپ کہیں چلے جائے، اگر حضرت مولانا شعیب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آپ اس میں گرامی لیں گے، وہ آپ کی شخصیت کو فوراً پہچان لیں گے۔ یہ وہ طالب علم ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن پڑھنے کا ملک عطا فرمایا ہے، یہی وہ طالب علم ہے کہ جو مولانا کے یہاں پڑھ کر کے آ گیا، الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह कहीं चला जाए, किसी प्रोग्राम में चला जाए, किसी मुसाबके में शरीक हो जाए, कहीं शिरकत कर ले, एक अलग ही हैसियत रखता है, इम्तियाजी वस्फ रखता है, इम्तियाजी शान रखता है, इम्तियाजी शान और शौकत के साथ कामयाब होता है। और आप ये देख रहे हैं कारी इरशाद साहिब, कारी शौकीन साहिब, कारी अमजद साले साहिब, ये तमाम मौलाना शोएब आलम साहिब दामद बरकातुहुम अलिया की शाखें हैं जिनको आपने तैयार किया है, जिनको आपने चमकाया है, जिनको आपने कुरान पढ़ाने का मौका अता फरमाया है। आप ये न समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये उस्ताद काम करने वाले, ये रात दिन मेहनत करने वाले, मेरे अजीजों साल भर में ये प्रोग्राम एक मर्तबा होता है। और मैं गांव के बाशिंदगान से कहूंगा कि जिस शान और शौकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप पे तीसरा कुल हिंद मुसाबकतुल कुरानिल करीम चल रहा है, जिस मोहब्बतों का सबूत आप देते हैं, जिस मोहब्बतों से आप अपने मदरसे को अपने दिल में जगह देते हैं, अपने तलबा से प्यार करते हैं, अपने असातिज़ा से प्यार करते हैं, इसी तरह आप प्यार करते रहे, इसी तरह आप मोहब्बत देते रहे। अल्लाह ताला आपकी नस्लों में इसी तरह हुफ़ाज़ किराम पैदा फरमाता रहेगा, आलिम जलील पैदा फरमाता रहेगा, आलिम कबीर पैदा फरमाता रहेगा। मेरे अज़ीज़ों जब बात कुरान की आई, मैं आपको बताता चलो यही वो कुरान है जिस इंसान ने, जिस कौम ने, जिस इंसानियत ने अल्लाह के कुरान से दिल लगाया है, कुरान से प्यार किया है, कुरान से मोहब्बत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर मौके पर साहिबे कुरान को चमकाया है। हर मौके पर साहिबे कुरान का एक अलग ही अंदाज होता है, एक अलग ही हैसियत होती है। मेरे अजीजों यही वो कुरान है, जब तक ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी के हवाले से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के ऊपर नाजिल किया। आप तसव्वुर करें अगर अबू बकर बिन अबी कहाफा है, जब तक कुरान के दामन में नहीं आया, अबू बकर बिन अबी कहाफा कहलाया है, जब कुरान के दामन में आया है सिद्दीक अकबर बन जाता है, फारूक अगर उमर इब्न खत्ताब है, जब तक कुरान के दामन में नहीं आया, जब कुरान के दामन में आया फारूक आजम कहलाया है, उस्मान जब तक कुरान के दामन में नहीं आया उस्मान कहलाया है, जब कुरान के दामन में आया ज़िन्नुरैन कहलाया है, अली जब तक कुरान के दामन में नहीं आया अली बिन अबी तालिब कहलाया है, जब अली मुर्तज़ा कुरान के दामन में आता है, इस्लाम के दामन में आता है, ईमान के दामन में आता है, फिर रब कायनात अली मुर्तज़ा को ये मकाम अता फरमाते हैं, हैदर कर्रार बन जाता है, अल्लाह का शेर बन जाता है। इसलिए मेरे अजीजों मैं आपसे कहूंगा, अपने तलबा से कहूंगा, जिस खूबी के साथ आप कुरान पर मेहनत कर रहे हैं, जिस अंदाज के साथ आप पे असातिज़ा आपको चमका रहे हैं, जिस हैसियत के साथ आपके असातिज़ा आप पर मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाहुल अजीज आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, कामयाबी आपके सर आएगी, मुस्तकबल आपका ताबनाक होकर के चमकेगा। आप ही के बीच से कोई अल्लामा कासिम अन्नानोवी रहमतुल्लाहि अलैह निकलेगा, आप ही के बीच से अल्लामा रशीद अहमद गंगोही निकलेगा, आप ही के बीच से कासिम उलूम वल खैरात निकलेगा, आप ही के दरमियान से अल्लामा नवरचा कश्मीरी निकलेगा, आप ही के दरमियान से शाह अब्दुल कादिर जिलानी निकलेगा। जब बात कुरान की आई आपको बताता चलो यही वो कुरान है, जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुरान को अपनाया, जब तक कुरान के दामन में फारूक नहीं आया, इस कुरान के मकाम को नहीं जानता था, इस अल्लाह के कलाम को नहीं पहचानता था, इस अल्लाह के कलाम की हैसियत को नहीं जानता था। इसलिए जब तक कुरान के दामन में नहीं आया, खुद फारूक आजम की वालिदा कहा करती थी, फारूक तुझसे ऊंट चराने नहीं आते, तुझसे बकरियां चराने नहीं आती, घर का निजाम चराया नहीं जाता, बाहर का निजाम कैसे चला सकता है। लेकिन जब बात कुरान की आई, फारूक आजम ने कुरान को अपनाया, कुरान से प्यार किया, और
जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, आपके दामन से वाबस्तगी हुई, फिर यही वो फारूक है, फिर यही वो उमर इब्न खत्ताब है कि जिसको 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करने का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया है। आप तसव्वुर करें, किताबों का मुताला करें, अपने अकाबिर साहब सुनते रहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जिन लोगों ने कुरान से दिल लगाया है, जिन लोगों ने कुरान को समझा है, जिन लोगों ने कुरान को पढ़ा है, जिन लोगों ने कुरान की वाकिफियत को देखा है, रब्बे कायनात ने उनकी जिंदगियों को अलग ही चमकाया है, अलग ही रोनुमा फरमाया है। इसी दीन के लिए, इसी कुरान के लिए, इसी ईमान के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने सुकून से नहीं रखने दिया। आप पर तकलीफें, आप पर परेशानियां आई, आप पर मुसीबतें आई, यहाँ तक के अबू जहल सामने आता है, उतबा सामने आता है, शेबा सामने आता है, उत्बा बिन रबीआ सामने आता है। जब नबी कुरान के पैगाम को ऐलान अदा कर रहे हैं, कुफारे मक्का ने अपनी पार्लियामेंट को सजाया, उतबा सामने आता है, शेबा सामने आता है, उमय्या इब्न खल्फ सामने आता है और कहते हैं मोहम्मद के दीन को खत्म कर दिया जाए, कुरान के पैगाम को मिटा दिया जाए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादों को, आपकी तमन्नाओं को यहीं पर रोक किया जाए। चुनांचे कुफारे मक्का में ये बात क्या होती है, आकाए रहमत को बुलवाया जाए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उतबा बिन रबीआ, अल्लामा हिशाम ने सीरत हिशाम के हवाले से लिखा है, उतबा बिन रबीआ ये कुफारे मक्का का नुमाइंदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहता है, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आप अगर ये चाहे आपको बादशाहत दे दी जाए, हम आपको बादशाहत देने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये चाहे आपके लिए कोई मक्कतुल मुकर्रमा से कोई अरब की शहजादी आपके लिए खूबसूरत जवान औरत निकाह के लिए कबूल कर ली जाए, हम आपके लिए कोई शहजादी देने के लिए तैयार हैं। और अगर आप ये चाहे आपको बादशाह तस्लीम कर लिया जाए, आज तक हमने किसी को बादशाह तस्लीम नहीं किया है। अबू जहल जिहालत का बाप है, अबू सुफियान अभी ईमान के दामन में नहीं आया, उतबा नहीं जानता, शेबा नहीं जानता, उमय्या इब्न खल्फ कुरान के पैगाम को नहीं जानता। आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको लालच दिया जा रहा है, आप पे ऊपर जुल्म की इंतहा की जा रही है। नबी रहमत ने कहा, और उतबा खोल करके सुन ले, तुमने मुझे बादशाहत का लालच दिया, तुमने मुझे हसीन और शमील औरत का लालच दिया, तुमने मुझे हर तरह की चीज का लालच दिया। मैं बादशाहत का जरूरतमंद नहीं, मैं किसी औरत का जरूरतमंद नहीं, मैं कोई माल का, हुब्बे जा का, हुब्बे माल का, शोहरतों का जरूरतमंद नहीं। रब्बे कायनात जिस पैगाम को मुझे देकर के भेजा है, उसी कुरान के मिशन पर, उसी इस्लाम के मिशन पर, उसी ईमान के मिशन पर अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाता रहूंगा, कुरान के पैगाम को आगे करता रहूंगा, इस्लाम के पैगाम को आगे करता रहूंगा। फिर नबी रहमत कहते हैं, ओ कुफारे मक्का, कान खोल करके सुन लो, अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज ला करके रख दो, मैं अपने कुरान के पैगाम से 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। आप तसव्वुर करें, सोचिए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर तासीर रखी है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें अल्लाह के कुरान को समझने की जरूरत है। आज हमें कुरान की तालीम से अपने बच्चों को मुनव्वर करने की जरूरत है। जब बात कुरान की आई, आओ मेरे अजीजों, 70 लोग जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अभी ईमान को नहीं जानते, अभी कुरान को नहीं जानते, अभी इस्लाम को नहीं जानते, अभी कुरानी पैगाम को नहीं समझते। आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ है, 23 साल में रब्बे कायनात ने इस कुरान को नाजिल किया है और मेरे आका के ऊपर कुरान इस अंदाज
ذات سے نازل ہوا ہے. اگر میرے آقا بدر کے مقام پر ہے قرآن وہاں بھی نازل ہوتا ہے. اگر میرے آقا احد میں ہے قرآن احد میں اترتا ہے. اگر میرے آقا تبوک کے مقام پر ہے قرآن وہاں بھی اترتا ہے. اگر میرے آقا طائف کی وادیوں میں ہے قرآن وہاں بھی اترتا ہے. اگر میرے آقا مکے کی وادیوں میں ہے قرآن وہاں بھی اترتا ہے. اگر میرے آقا مدینے کی وادیوں میں ہے قرآن وہاں بھی اترتا ہے. یہ 70 افراد آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے لیا اور آپ کو کہا یا نبی اللہ آپ قرآن کے بارے میں بتائیں, آپ ایمان کے بارے میں بتائیں, آپ اسلام کے بارے میں بتائیں. آؤ میرے عزیزوں, جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی حقانیت کو سمجھایا, اس قرآن کے پیغام کو بتایا, اس قرآن کو علی الاعلان ان لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. آپ تصور کریں, الکامل فی التاریخ کے حوالے سے لکھا ہے 70 کے 70 افراد جس وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی, آنکھوں سے اشکبار ہو جاتے ہیں, آنسو بہنے لگتے ہیں, زاروں قطار رونے لگتے ہیں, اعلان کر دیتے ہیں آج تک قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھا, آج تک اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا. آج سورہ یاسین تلاوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں. جس ذات گرامی کے اوپر قرآن نازل ہوتا رہا وہی ذات قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. 70 کے 70 افراد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور رب کائنات نے پھر ان لوگوں کی گواہی کو قرآن کے 7ویں پارے میں پہلی آیت میں بیان فرمایا, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. قرآن کہتا ہے جب یہ قرآن جس ذات گرامی کے اوپر نازل ہوا ہے اس ذات گرامی نے اس قرآن کو پڑھ کر کے سنایا جس ذات کے اوپر نازل ہوا ہے, وہ کہتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, رونے لگتے ہیں, مچل جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں, تڑپ جاتے ہیں. یا رسول اللہ آج تک ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکے, آج ہم نے اللہ کے قرآن کو سمجھ لیا ہے, اللہ کے پیغام کو سمجھ لیا ہے, ہم نے حق کو پہچان لیا ہے. حق کیا ہوتا ہے, باطل کیا ہوتا ہے. یقولون ربنا آمنا, قرآن کہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آ گئے, فاکتبنا مع الشاہدین, آپ ہمیں اپنے گواہوں میں سے لکھ دیجئے. آپ تصور کریں کہ اللہ کے قرآن کی تاثیر لگی ہے تو اور کیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں جب بندہ اللہ کے قرآن کی تاثیر کو سمجھتا ہے, اللہ کے قرآن کی محبت کو سمجھتا ہے, اللہ کے قرآن کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میں آپ سے کہوں گا جس خوبی کے ساتھ, جس حسن ظن کے ساتھ آپ الحمدللہ اپنے طلباء کو پڑھا رہے ہیں, اسی طرح میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اپنے طلباء کو تیار کرتے رہیں. اللہ تعالی آپ کی نسلوں میں علماء کبار پیدا فرمائے گا. یہی وہ قرآن ہے جب قرآن انقلاب برپا کرتا ہے. آؤ میرے عزیزوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب جب بات قرآن کی آئی, آپ کو بتاتا چلوں الشفاء بتاریخ حقوق المصطفیٰ کے حوالے سے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے اگر ہجرت کی ہے, حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے, جب صحابہ کرام کو مکے والوں نے رہنے نہیں دیا, آپ پر ظلم کے یلغارے بچھا دی گئی, آپ کو پریشان کیا گیا, کبھی بلال کو مارا جاتا, کبھی سہیب کو مارا جاتا, کبھی عثمان کو مارا جاتا, اور آپ کے دیگر صحابہ کو تڑپایا جاتا. یہ قرآن کے متوالے, یہ قرآن سے محبت کرنے والے, قرآن سے پیار کرنے والے, ایمان سے پیار کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جاؤ
ملک شام کی طرف حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. اس صحابہ ہجرت کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں حبشہ کا بادشاہ کون ہے؟ نجاشی ظالم و جابر بادشاہ ہے. قرآن کو نہیں مانتا, اسلام کو نہیں مانتا, ایمان کو نہیں مانتا. جب حضرت جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے اندر اپنے قدم رکھے ہیں, آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم حبشہ کے اندر آ چکے ہیں. یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے, بڑا جابر ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم خاموش رہنا, میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اس بادشاہ کے سامنے قرآن کو پیش کروں گا, اس بادشاہ کے سامنے اسلام کو پیش کروں گا, اس بادشاہ کے سامنے اللہ کے قرآن کی تعلیم کو رکھوں گا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو جب حبشہ نے بلوایا اور نجاشی نے اپنے پارلیمنٹ میں اپنے یہاں بلوایا, کہا تم کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو, تمہارا مشن کیا ہے, تمہارا پروگرام کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک آپ بادشاہ ہیں, ہم جانتے ہیں آپ کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے. آپ اپنی بادشاہت کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں. وہی رب اگر آپ کو بادشاہت دے سکتا ہے, وہی رب آپ سے بادشاہت کو چھین بھی سکتا ہے. سوچیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ذرا ہمیں 10 منٹ کا موقع دے, ہم آپ کو بتائیں گے ہم کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ہمارا مشن کیا ہے, ہم کس پیغام کو لے کر کے چلے ہیں. چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ آئیں اور اپنے پروگرام کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کا مشن کیا ہے, آپ کا پروگرام کیا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے اسلام کی حقانیت کے اوپر تقریر کی, شاندار قسم کا بیان کیا اور آپ نے نجاشی کو کہا کہ بادشاہ سلامت, آج تک ہم قرآن کے پیغام کو نہیں جانتے تھے, ہم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, ہم قرآن کو نہیں پڑھتے تھے, ہم اسلام کو نہیں جانتے تھے, ہم سود لیا کرتے تھے, ہم سود دیا کرتے تھے, ہم شراب نوشی کیا کرتے تھے. جب یہ اللہ کا قرآن رب کائنات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر نازل کیا, پھر ہم نے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے بعد تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیا اور صدے دینا شروع کی. لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے باز آ گئے, سود لینا بند کر دیا, سود دینا بند کر دیا. اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ حامیم سجدہ نجاشی کے سامنے پڑھی. نجاشی اور اس کے وزراء جب سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنتے ہیں زاروں قطار رونے لگتے ہیں, کاپ جاتے ہیں, مچل جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جعفر بس کیجئے. جب اللہ نے ایک سورت کے اندر یہ کمال رکھا ہے, 6666 آیتوں کے اندر اللہ نے کیا کمال رکھا ہوگا. ایک سورت کو سننے کے بعد نجاشی ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے, قرآن کو اپنا لیتا ہے, ایمان کو اپنا لیتا ہے اور اس کے تمام وزراء اللہ کے دامن سے جڑ جاتے ہیں, قرآن کے پیغام سے جڑ جاتے ہیں. اس لیے جامعہ عربیہ ناصر العلوم کے طلباء آپ قابل مبارک ہیں. آپ کا واسطہ انہی صحابہ سے جڑتا ہے, آپ کا واسطہ انہی تابعی سے جڑتا ہے, آپ کا واسطہ انہی تبع تابعی سے جڑتا ہے, آپ کا واسطہ انہی ائمہ مجتہدین سے جڑتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے پیٹ سے 15 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے. آپ تصور کریں حضرت والا حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ جب آپ کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے لے کر کے آئی اور آپ کیا با انتقال ہو گیا تھا, آپ کے والد نے اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی اگر میرے یہاں بیٹا کی پیدائش ہو, میرے یہاں بیٹے کا جنم ہو, اس کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے بھیجنا. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابھی پیدا نہیں ہوئے, باپ کا وصال ہو گیا, بالآخر آپ کی پیدائش ہوئی, آپ کی والدہ نے آپ کو
کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے لے کر کے چلی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کل آپ کی عمر 4 سال ہے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے میں پہنچے ہیں, استاد محترم نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو بیٹا الف با تا. اس انداز میں استاد محترم نے کہا. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استاد محترم الحمدللہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے, اپنی ماں کے بدن سے, اپنی ماں کی کوکھ سے 15 پاروں کا حافظ ہوا ہوں. آپ علم کے پارے سے شروع کر آئیے, 16ویں پارے سے آپ ابتدا کیجئے. یہ قرآن کی تاثیر نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ قرآن کا ولولہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. آپ تصور کریں استاد محترم حیران ہوئے, یہ اللہ کا بندہ کیسا معصوم بچہ ہے, مجھے کہہ رہا ہے میں 15 پاروں کا حافظ, اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا, اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چنانچہ جب اللہ کے قرآن کو پڑھنے لگے, استاد محترم نے ان کی والدہ کو بلوایا, کہا کہ بہن ذرا یہ بات سمجھاؤ, میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یہ ماجرا بتاؤ ماجرا ہے کیا. آج تک میں نے کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا جس انداز سے, جس حوصلے کے ساتھ یہ بچہ جواب دے رہا ہے. بہن نے کہا کہ بھائی یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے, بین العبد و بین اللہ, اللہ اور بندے اور بندی کے درمیان راز ہے. آپ اس کو کھلوانا نہ چاہے, میں اس کو راز میں رکھنا چاہتی ہوں. حضرت استاد محترم نے فرمایا کہ نہیں میری بہن آپ ذرا بتائے کہ معاملہ ہے کیا. بہن کہتی ہے کہ بھائی پھر سن, جب یہ بچہ میری کوکھ میں پل رہا تھا, جب یہ بچہ میرے پیٹ میں پل رہا تھا, جب یہ بچہ میری کوکھ میں سانسیں لے رہا تھا, میں نے اس بچے کو ہمیشہ باوضو دودھ پلایا, میں نے اس بچے کو تلاوت قرآن پڑھ کر کے دعائیں مانگی, میں نے اس بچے کے لیے نوافل کی کثرت کی, ذکر و اذکار کی کثرت کی, اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا, اور اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتی تھی مولا کریم میرے پیٹ سے کوئی اپنا ولی کبیر پیدا فرما, اس وطن سے کوئی ایسا حافظ قرآن پیدا فرما کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جائے, قرآن کو اپنانے والے بن جائے, اسلام کو اپنانے والے بن جائے, ایمان کی جاذبیت کو تسلیم کرنے والے بن جائے. میرے عزیزوں, ان کی والدہ کہتی ہے کہ الحمدللہ جب یہ بچہ پیدا ہوا میں 15 پارے حفظ کر چکی تھی, اور بچے کی ولادت کا ٹائم قریب ہوا, بچہ پیدا ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے میرے پیٹ کا عکس اس بچے کے اوپر ڈال دیا. علماء نے لکھا ہے اگر میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہ ہوتے اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا تو اپنی ماں کی کوکھ سے مکمل 30 پاروں کے حافظ قرآن نکلتے. آپ تصور کریں کہ اللہ کے قرآن کی تاثیر نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, آپ کے بچے الحمدللہ آپ کے جامعہ میں قرآن پڑھتے ہیں, آپ کے طلبہ قرآن سیکھتے ہیں, رات دن یہ آپ کے اساتذہ میں دیکھتا ہوں قاری ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے طلبہ کے لیے فکر مند رہتے ہیں. الحمدللہ ابھی آپ اپنے مدرسے میں کس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہے, اللہ کے گھر کی شکل میں آپ اپنی مسجد کو دیکھ رہے ہیں نا. میں الحمدللہ 7 سال سے برابر آتا ہوں. آؤ میرے عزیزوں, اگر آپ کو اپنے مستقبل کو چمکانا ہے, آپ کے اوپر ہم ناز کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں, آپ کی حیثیت کو یہ کلیان پور والے, یہ کسیروے کے افراد, یہ دیگر افراد نہیں جانتے, آپ کے گاؤں کے لوگ آپ کے مقام کو نہیں جانتے. اگر آپ کے مقام کو جاننا چاہتے ہیں, آپ دارالعلوم دیوبند کا رخ کریں. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں جا کر کے آپ کہے کہ مولانا شعیب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے یہاں بچے قرآن کس انداز سے پڑھتے ہیں. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, بات آئی تو کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں. آپ
देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद तामीर हुई, लेंटर नहीं था, लेंटर अल्लाह ने इंतजाम करवाया, प्लास्टर नहीं था, प्लास्टर का इंतजाम करवाया, और आपने मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ इस कदर अच्छा काम हो रहा है, और आप ही लोग अपने बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों मैं आपसे कहूंगा, जिस मोहब्बत के साथ, जिस अकीदत के साथ, जिस उल्फत के साथ, जिस हमदर्दी के साथ, जिस लगन के साथ, जिस जफाकशी के साथ आपके साथीजा आपके बच्चों को चमकाने में मेहनत कर रहे हैं, हमारे ऊपर इम्तिहान बनता है। अगर रात की तारीकियों में, दिन के उजाले में आपसे कारी इरशाद कहे कि मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आपके माल की जरूरत पड़ रही है, आपके वक्त की जरूरत पड़ रही है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज आप दिलो जान से हजरत कारी इरशाद साहिब दामत बरकातुहु आलिया का हम वक्त साथ देने के लिए तैयार है। तैयार है ना सभी हजरात? दोनों हाथ उठा करके बताओ माशाअल्लाह कि हम सब तैयार हैं। देखो भाई माशाअल्लाह आपके दिलों में अपने मदरसे की, अपने असातिज़ा की, अपने रुफ़ाक़ाए किराम की, मेहमानान रसूल की किस कदर अज़मत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप पे तलबा को इसी तरह चमकाता रहे। मेरे अजीजों ये वो कुरान है, जब बात कुरान की आई आपको मैं मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ पहलुओं से आपको बता रहा हूँ। ये वो अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है। इंसान तो इंसान है जब जिन्नात कुरान को समझता है, जब जिन्नात कुरान के पैगाम को देखता है, जब जिन्नात कुरान के पैगाम को सुनते हैं, ईमान लाने पर मजबूर हो जाते हैं, कुरान अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। मकाम नखला का मौका है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम नखला में नमाज फजर पढ़ा रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सूरह जिन की आप तिलावत कर रहे हैं, बाज़ रिवायत में आता है सूरह हदीद की आप तिलावत कर रहे हैं। व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरआन, जिस वक्त में जिन्नातों का काफिला मकाम नखला से गुजरता है, मकाम नखला से गुजर जाने के बाद जिस वक्त वो लोग यहाँ कहते हैं खामोशी इख्तियार कर ली जाए, चुपचाप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरान, मकाम नखला से जिन्नातों का काफिला गुजर रहा है, कुरान को सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। फलम्मा हज़रूहु क़ालू अनसितू, जब जिन्नातों का काफिला वहां पर खड़ा हो गया, कहते हैं एक दूसरे से क़ालू अनसितू, खामोश हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई अल्लाह के कलाम की तिलावत के अंदर मशगूल है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तमाम तमाम जिन्नातों ने ईमान इस अंदाज में कबूल किया। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज को मुकम्मल फरमाया। देखिए वो जिन्नात हैं, आगे बढ़ते हैं, या रसूलल्लाह ईमान कबूल कराइए, कुरान के पैगाम को हमने आज तक नहीं सुना, आज कुरान के पैगाम को सुना, आज इस्लाम के पैगाम को सुना, आज ईमान के पैगाम को सुना। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आप तसव्वुर करें ये तमाम का तमाम काफिला जिन्नातों का मकाम नखला में कुरान की बरकत से माला माल हुआ है। इसलिए जिस कौम ने, जिस इंसान ने, जिन अफराद ने इस कुरान पर कोई हमारी जागीर नहीं है, ये कुरान तमाम आलमों के लिए है, तमाम जहानों के लिए है, तमाम मुल्कों के लिए है, तमाम इंसानों के लिए है, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए है। ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मुसलमानों पर इस कुरान की कोई जागीर नहीं है। हिंदुओं के लिए भी ये कुरान है, दलितों के लिए भी ये कुरान है, मजूसियों के लिए भी कुरान है, आदिवासियों के लिए कुरान है। तमाम मज़ाहिब के लोग दुनिया में हर मजहब के मानने वाले हैं, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए ये अल्लाह का कुरान है। मेरे अजीजों दिल पर हाथ रख कर बताओ, जो अपने
اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتا۔ جب بات قرآن کی آئی، جب اللہ کے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، جب قرآن کو اپنایا جاتا ہے، جب ایمان کو اپنایا جاتا ہے، جب ایمان کو دل سے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کیرانوی کی ایک کتاب ہے ازالت الشکوک، اس کے حوالے سے لکھا ہے علامہ اکوشجی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزر علامہ اکوشجی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ ان کا مناظرہ ایک یہودی عالم سے ہوا۔ وہ یہودی عالم اپنی یہودیت کے اندر بہت عبور رکھتا تھا، مہارت تام اس کو حاصل تھی، اور کوئی اپنے مذہب سے ایسے ہی نہیں نکلتا، کوئی اپنے مذہب کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کسی مذہب سے کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ علامہ اکوشجی رحمت اللہ علیہ ایک مہینے سے برابر مناظرہ کر رہے ہیں۔ وہ یہودی عالم ایک قدم کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا، ایک منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اچانک ایک مہینے کا عرصہ گزر جانے کے بعد علامہ اکوشجی رحمت اللہ علیہ اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ صاحب پیچھے سے آئے، انہوں نے علامہ اکوشجی رحمت اللہ علیہ کی تلاوت کو سنا۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کو سننے کے بعد کہا آج تک میں تم سے مناظرہ کرتا رہا، آج تک میں قرآن کے مناظرے پر اترتا رہا، لیکن قرآن کے سمجھنے کو کبھی میں نے سمجھا گی نہیں۔ ہمیشہ اپنی یہودیت کے اوپر، اپنی توریت پر، اپنی زبور پر، اپنی انجیل پر مجھے عبور حاصل تھا، اور اپنی زبور کو مانتا تھا، اپنی انجیل کو مانتا تھا، اپنی توریت کو مانتا تھا۔ میرے عزیزو، بے شک آسمانی کتابیں اپنی جگہ ہے، آسمانی صحائف اپنی جگہ ہے۔ 120 صحائف رب کائنات نے پیغمبروں پر نازل فرمائے ہیں۔ 10 حضرت آدم علیہ السلام پر آئے، شیس علیہ السلام پر 50 آئے، ادریس پر 10 آئے، ابراہیم پر 10 آئے۔ اس طرح رب کائنات نے آسمانی صحیفوں کو نازل کیا ہے، لیکن جو صلاحیت، جو جاذبیت تمام صحائف کو بدل دیا گیا، تمام آسمانی کتابوں کو بدل دیا گیا۔ جب بات قرآن کی آئی، یہودی عالم کہتا ہے آج تک میں نے قرآن کو نہیں سمجھا، آج تک میں نے قرآن کے پیغام کو نہیں دیکھا۔ آج ایک مہینے کے بعد جب علامہ اکوشجی رحمت اللہ علیہ تلاوت کر رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ مولانا رحمت اللہ علیہ ازالت الشکوک آپ کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے علامہ اکوشجی جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت کو آگے بڑھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ اکوشجی رحمت اللہ علیہ اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، اور جب آپ نے اللہ کے قرآن کو دل کی گہرائیوں سے پڑھا، وہ یہودی عالم تڑپ گیا، مچل گیا۔ آج تک میں قرآن سے عناد رکھتا رہا، دشمنی کا مظاہرہ کرتا رہا، میں نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج اللہ کے قرآن کو سمجھ گیا، جس رب نے کیا کر رہے ہیں باب تو ہمیں گرم ہو یار۔
درود شریف پڑھ لو بھائی ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائی دیکھو بات قرآن کی چل رہی ہے نا, ماشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں, سبھی بیٹھ جاؤ, ایسے کھڑے نہ ہو یار. یہ پروگرام بہت اچھا پروگرام ہے, قرآن کی الحمدللہ مشاورت سے محبت سے آپ کو سنایا جا رہا ہے. آپ بیٹھ جاؤ بھائی جو میرے بھائی نوجوان وہاں کھڑے ہوئے ہیں, یہ کوئی ڈرامہ کا نہیں ہے. آ جاؤ یار, ڈھنگ سے بیٹھ جاؤ, آ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ بھائی ماشاءاللہ. چلنے پھرنے کا ماحول ذرا بند کرو, پروگرام کے اندر اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. تو بات قرآن کی چل رہی تھی, اس لیے کہ آپ کا جو پروگرام ہے نا وہ مسابقۃ القرآن الکریم کے حوالے سے الحمدللہ. تو بات قرآن کی چل رہی تھی. علامہ حقوشی رحمت اللہ علیہ نے جس خوبی کے ساتھ, جس وصف امتیازی کے ساتھ, جس لگن اور تڑپ کے ساتھ قرآن کو پڑھا, وہ یہودی عالم آپ سے متاثر ہو کر کے ایمان قبول کر لیتا ہے اور وہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس لیے میرے عزیزو, ہم اس قرآن کے ماننے والے, اس اسلام پر عمل کرنے والے, اس ایمان کو دلوں میں بسانے والے, بات قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے عزیزو, ہم اللہ کے قرآن سے بھرپور محبت کرتے ہیں نا قرآن سے محبت. ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ الحمدللہ کون کون محبت کرتا ہے بھائی ماشاءاللہ. سبھی حضرات محبت کرتے ہیں. آپ یقین کریں اس اللہ کے قرآن نے وہ انقلاب برپا کیا ہے, اس اللہ کے قرآن نے وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ جو کسی اور کتاب نے انقلاب برپا نہیں کیا. اللہ کے قرآن کو سمجھنے والے, اللہ کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے والے, ساری کائنات سے اعلیٰ, تمام جہانوں میں اعلیٰ, تمام کتابوں میں اعلیٰ. آپ تصور کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے, جو قرآن کو حاصل کرے اور کرائے. آپ الحمدللہ دونوں خوبیوں سے مالا مال ہیں. آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں, لیکن آپ کے اساتذہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, قرآن سکھاتے ہیں. یاد رکھنا جب تک یہ قرآن والے موجود ہیں, جب تک یہ قرآن والے زندہ رہیں گے, جب تک یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اس دنیا کے اندر رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت ان قرآن والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اور دنیا کے اندر کوئی ولولہ انگیز عذاب نہیں آ سکتا جب تک یہ چھوٹے چھوٹے طلباء اللہ کے قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں, قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو مزین کرتے رہتے ہیں. رب کائنات اسی قرآن کے بارے میں کہتا ہے, اگر اس قرآن کے جلال کو معلوم کرنا چاہتے ہو, رب کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرنا چاہے, پہاڑ کہتے ہیں اے رب کائنات ہم اس قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ بے شک ہمارے اوپر بلڈنگیں بنوانا چاہے, عمارت پر عمارت بنوانا چاہے, پہاڑوں پر پہاڑ بنوانا چاہے, اس کے وزن کو ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ہم قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا, اگر قرآن نازل کر دیا جاتا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. آؤ میرے عزیزو, اگر یہ قرآن زمین پر نازل کر دیا جاتا, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, اے زمین ہم تیرے اوپر قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں, تیرے اوپر قرآن نازل کرنا چاہتے ہیں. زمین کہتی ہے مولا کریم میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے, میرے اندر وہ جاذبیت نہیں ہے, میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, میں قرآن کے بدن کو برداشت کر سکوں. انکار کر دیتی ہے. اے ربا, اگر آپ میرے اوپر عمارتیں بنوانا چاہے, زمین پر زمین اس سمت رکھنا چاہے, میں اس کے بدن کو برداشت کر سکتی ہوں, لیکن اللہ کے قرآن کو برداشت نہیں کر سکتی. میرے عزیزوں, پہاڑوں نے منع کر دیا, آسمانوں نے منع کر دیا, زمینوں نے منع کر دیا. جب انسان کے اوپر اس قرآن کو رکھا گیا, جب انسان کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا گیا, کوئی اس کلام کو حفظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. ایک کلام جلالی کلام ہے, یہ کلام وہ
کلام ہے. جب فرشتہ اس کلام کو رب کائنات سے لے کر کے آ رہا ہے, الف لام میم رب کہتا ہے, الف سے اللہ کی الوہیت مراد ہوتی ہے, لام سے جبرائیل کی صداقت بلند ہوتی ہے, میم سے محمد الرسول اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے. آپ تصور کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے, 3 مرتبہ آپ کا شق صدر کیا گیا, آپ پسینہ چاک کیا گیا, زمزم سے دھویا گیا, فرشتوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا, زمزم سے دھویا اور آب کوثر کا پانی منگوایا گیا. پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر قرآن نازل کیا گیا. رب کہتا ہے آج تک ہم نے توریت کو نازل کیا, انجیل کو نازل کیا, زبور کو نازل کیا, آسمانی صحائف کو نازل کیا, ہم نے کوئی گارنٹی نہیں لی, ہم نے کوئی عبادت کی ذمہ داری کا وعدہ نہیں کیا. جب بات قرآن کی آئی رب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. یاد رکھنا اگر کوئی قرآن کو بدلنا چاہتا ہے, قرآن کے اندر تغییر کرنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تو بات قرآن کی چل رہی ہے میرے عزیزو. جب اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ بھی خود لیا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حالانکہ آسمانی کتابیں آئی, آسمانی صحائف آئے, ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ان کی کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن جب آسمانی کتابوں کو نازل کیا جاتا تھا, جس طرح جنات چاہتے آسمانوں پر سیر کر لیتے, جس انداز میں جنات چاہتے آسمانوں پر گھوم لیا کرتے. کبھی جناتوں کو نہیں روکا گیا, کبھی جناتوں کو منع نہیں کیا گیا. جب جی میں آیا آسمانوں کی فلائٹ اختیار کی, آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں. لیکن جب بات قرآن کی آئی, جب اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا, آسمانوں پر پابندیاں لگا دی. آج کے بعد کوئی جنات آسمانوں پر گھومنے کے لیے نہیں آئے گا. اگر توریت آ رہی ہے, انجیل آ رہی ہے, زبور آ رہی ہے, جس انداز میں جنات چاہتے ہیں اللہ کے احکام کو سن لیتے ہیں اور پھر آ کر کے لوگوں کے بیچ میں بتا دیتے ہیں. لیکن جب بات قرآن کی آئی, رب کہتا ہے آج کے بعد جناتوں کو منع کر دیا گیا, کوئی جنات کی جماعت آسمانوں پر نہیں آئے گی. ہم جس انداز سے چاہیں گے جبرائیل کے حوالے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے. کبھی آپ کے اوپر ایک سورت نازل ہوتی ہے, کبھی آپ کے اوپر ایک آیت نازل ہوتی ہے. یہ وہ قرآن جلالی قرآن ہے. جب امام الرسول فخر رسول شاہ بدر حنین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا, آپ کو اتنی تکلیفیں ہوتی, آپ نرس جاتے, آپ کب کپا جاتے. آپ خدیجہ سے کہتے کہ خدیجہ زمبلونی زمبلونی, مجھے چادر اڑائیے, اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے, رب کائنات کا کلام نازل ہو رہا ہے, میری جان پھٹنے کو ہے, میرے جسم کے ٹکڑے ہونے کو ہے. قرآن اتنا وزنی ہے. جب امام الانبیاء تمام
लिया। फिर रब कायनात ऐलान करता है वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि 10 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेता है। फ़हल मिन मुद्दकिर, है तुम में कोई नसीहत हासिल करने वाला, है तुम में कोई समझ बूझ रखने वाला? मेरे अजीजों, जिस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला कुरान के लिए कबूल फरमाना चाहते हैं, कुरान की दौलत से माला माल फरमाना चाहते हैं, कुरान के लिए कबूल करना चाहते हैं, रब कायनात ये नहीं देखता किस खानदान से ताल्लुक रखने वाला है, किस बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला है, किस मौलवी का बेटा है, किस मुफ्ती का बेटा है, हर किस रब कायनात ये नहीं देखता। रब कहता है अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, रब तआला जब कुरान की खिदमत के लिए किसी के बच्चे को कबूल करना चाहते हैं, वो रक्षा चलाने वाले के दिल में कुरान की मोहब्बत को डाल देते हैं, कुरान की मोहब्बत को दिल में बसा देते हैं और रब कायनात उसको हिफ्ज़े कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमा लेता है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, अगर हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया, अगर हमारा बच्चा प्रोफेसर बन गया, अगर हमारा बच्चा IPS बन गया, अगर हमारा बच्चा गांव का प्रधान बन गया, हम समझते हैं हमने बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली। चौधरीयों, याद रखना, अगर तुम्हारा बच्चा गांव का लीडर बन सकता है, अगर तुम्हारा बच्चा IPS बन सकता है, अगर तुम्हारा बच्चा दरोगा बन सकता है, अगर तुम्हारा बच्चा प्रोफेसर बन सकता है, आपने कोई डिग्री हासिल नहीं की, आप कब्र की तकलीफ पर पहुंचा दिए जाओगे, कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, कोई पुरसाने हाथ नहीं होगा, सारी की सारी बनावट, सारी की सारी सजावट, दौलत के अंबार यही रह जाएंगे। इन हुफ्फाज़ किराम की जरूरत आपको किस तरह दुनिया में पड़ती है, इसी तरह आपको आखिरत में पड़ेगी। मेरे अजीजों, यही वो अल्लाह के शेर हैं, यही वो अल्लाह के दिलेर हैं, यही वो कुरान के परवाने हैं जिनका वास्ता असहाबे सुफ़्फ़ा से मिलता है। इसी कुरान के लिए सहाबा को पीटा गया, इसी कुरान के लिए सहाबा को तड़पाया गया, कभी बिलाल को मारा जाता, कभी सुहैब को मारा जाता। मेरे अजीजों, इसी कुरान की खातिर हजरत उबई इब्न कअब को मारा गया, हरम की वादियों में तड़पाया गया। लेकिन जब कुरान की दौलत से माला माल होता है, जब कुरान को अपनाता है, फिर रब कायनात ऐलान कर देता है उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुस सादिक़ून रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये वो कुरान है। इस कुरान को हम नहीं समझते, इस कुरान को हमने तावीज़ गंडों की किताब समझा है, इस कुरान को हमने समझा है अपने अलमारी में रख लिया, बंद करके पैक करके रख दिया, साल हर साल पढ़ने की तौफीक भी नहीं होती। मेरे अजीजों, जिस कौम ने इस अल्लाह के कलाम को समझा है, रब कायनात ने उनके सगनों को बदल दिया है, उनके दिमागों को बदल दिया है। जब बात कुरान की आई, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत उबई इब्न कअब से फरमाया, उबई कुरान पढ़ करके सुनाया जाए। बात कुरान की आई, इन्हीं तलबाए इज़ाम का वास्ता उबई इब्न कअब से जाकर के मिलता है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उबई कुरान पढ़ करके सुनाया जाए। हजरत उबई इब्न कअब बड़े होशियार सहाबी हैं, कहते हैं अल्लाहु सम्मा का, क्या रब कायनात ने मेरा नाम लेकर के कहा है? नाम अल्लाहु सम्मा का। नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, उबई हाँ तेरा नाम लेकर के कहा है, उबई से कुरान पढ़वाया जाए। जिस सादे गिरामी के ऊपर कुरान नाजिल हो रहा है, जिस साद के ऊपर कुरान उतर रहा है, जिस सादे गिरामी के लिए कुरान नाजिल किया गया है, आज वही साथ उबई को अपने पास बुलवाती है और कहती है कुरान पढ़ करके सुनाया जाए। उबई इब्न कअब ने कुरान पढ़ करके सुनाया, आसमान के फरिश्ते मचल जाते हैं, रुए जमीन के फरिश्ते कब कपा जाते हैं, पहाड़ हिलने लगते हैं, मक्के की वादियों में एक सलसला सा पैदा हो जाता है। आखिर वजह क्या है? इस कुरान को जब मोहब्बत की निगाहों से देखा, इस कुरान को जब मोहब्बत की निगाहों से सुना, इस कुरान को दिल की गहराइयों से पढ़ा, फिर रब कायनात ने इस कुरान के अंदर वो सलाहियत रखी है, वो जाज़िबियत रखी है, वो सालिहियत रखी है। जो बंदा अल्लाह के कुरान को पढ़ता है,
ہے, قرآن والوں سے پیار کرتا ہے, قرآن والوں کا معاون ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں کہیں نہ کہیں صاحب قرآن پیدا فرماتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا, قاسم العلوم والخیرات کون نہیں جانتا, قرآن پر مر مٹنے والا, قرآن پڑھنے والا, قرآن سیکھنے والا, حج کے لیے گئے ہوئے ہیں کون, علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد ایک خواب دیکھا, آپ حرم کے اندر آرام فرما ہیں, آرام کر رہے ہیں, آپ نے خواب دیکھا کہ میرے جسم سے, میں کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں اور میرے جسم سے نہریں جاری ہیں, دودھ کی نہر جاری ہے, شہد کی نہر جاری ہے, پانی کی نہر جاری ہے, اور جس نہر سے تمام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے, آپ نے اپنے استاد محترم کے سامنے اس خواب کو بیان فرمایا اور اللہ کے سامنے دعائیں کی, مولا کریم میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں, دائیں جانب سے نہر جاری ہے, بائیں جانب سے نہر جاری ہے, آگے سے نہر نکل رہی ہے, پیچھے کو نہر پھوٹ رہی ہے, میری سمجھ میں معاملہ نہیں آتا. بے شک آپ نے مجھے شریعت کا علم دیا ہے, بے شک آپ نے مجھے قرآن کا داعی بنایا ہے, بے شک آپ نے مجھے عالم جلیل بنایا ہے, لیکن میں اس خواب کی تعبیر کو نہیں جانتا. علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنا خواب اپنے استاد محترم کی خدمت میں رکھا, استاد محترم نے فرمایا قاسم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ رب کائنات تجھ سے قرآن کی وہ خدمت کرائے گا, دین کی وہ خدمت کرائے گا, اسلام کی وہ خدمت کرائے گا, ایمان کی وہ خدمت کرائے گا. ساری دنیا کے لوگ تجھے سننے کے لیے آیا کریں گے, ساری دنیا کے لوگ تیرے دیدار کے لیے مشتاق رہا کریں گے, تیرے علم کا چرچا پوری چار ٹھانگ عالم میں پھیلا دیا جائے گا. آپ تصور کریں میرے عزیزوں, علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن کو دل سے پڑھا, جب قرآن کو دل سے سنا, جب قرآن کو دل سے سیکھا, رب کائنات نے پھر آپ کو دارالعلوم دیوبند کی شکل میں الحمدللہ وہ امتیازی وصف عنایت فرمایا. آپ مکہ المکرمہ چلے جائیں, آپ مدینے کی وادیوں میں چلے جائیں, آپ فارس چلے جائیں, آپ ملک شام چلے جائیں, آپ ہندوستان میں کسی صوبے میں گھوم لیں, الحمدللہ ساری دنیا میں علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علم کا چرچا, اللہ کا شکر و احسان ہے, قرآن کی برکت سے ہو رہا ہے. اور یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے, یہ ساری دنیا میں آپ کبھی چلے